بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ نے جانا ہے تو ظاہر ہے آپ کو مہارت ہونی چاہیے، اور اس میں اگر آپ نے فتوے دینے ہیں تو آپ کو اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ آپ سے جب پوچھا جائے تو آپ اچھی طرح اس کا جواب دے سکیں، بجائے یہ کہ آپ دوسروں کو کوسیں۔ اس وقت مرزا صاحب اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ جب ان سے بات پوچھی جائے تو کہتے ہیں یہ پانی میں مندھانی نہ مارے جناب۔ آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو سب سے زیادہ تکلیف علماء سے کیوں ہے۔ اس لیے کہ اس کا جو دادا جی تھے، پردادا مرزا قادیانی، اس کا جواب بھی علماء نے دیا، کسی انجینئر یا کسی ڈاکٹر نے نہیں دیا، کیونکہ وہ اپنے اپنے کاموں میں رہتے، علماء کے کام ہے، علماء نے جواب دیا۔ اس لیے اس سے بڑی تکلیف تھی مرزا قادیانی کو۔ اس نے علماء کے لیے گالیاں اس نے ڈیوائس کی ہوئی تھی، کبھی 14ویں صدی کے مولانا، کبھی کیا۔ اب آج کا نیا جو مرزا ہے اس کو بھی جواب علماء دیتے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ تکلیف جو اس کو ملتی ہے وہ علماء سے ملتی ہے۔ اس لیے علماء کے بارے میں اس طرح کی باتیں آئے دن کرتا رہتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کی جو چبلیں ہیں اور جھوٹ ہیں علماء نے پکڑ لے ہیں۔ اس لیے عوام کے سامنے علماء کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے، لیکن جب عوام کو اس کی حقیقت کا پتہ چلے گا تو وہ خود ان سے پوچھیں گے بھائی جھوٹے نقلی مرزا 2 نمبر، ان باتوں کا جواب دو۔ اب ذرا جب سنیے۔ کبھی بھی علماء کے پاس جا کے لوگ مسئلے جب پوچھتے ہیں نا، یہ لوگ کہتے ہیں جی یہ علماء سے متنفر کرواتا ہے۔ سر میں ہی تو کہتا ہوں علماء سے جا کے پوچھیں، نہیں پوچھیں علماء سے، پوچھو۔ اس کا کام ہی ہے، آئے دن اس کی دیکھیں، آپ ٹائٹل بھی دیکھ لیا کریں کہ علماء بے عزت کیوں ہوتے ہیں۔ بھائی دنیا میں لاکھوں علماء ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی، ہر عالم اتنا پرفیکٹ ہو کہ جب اس سے کوئی سوال کیا جب وہ جواب دے سکے۔ ہر فیلڈ میں ایسا ہوتا ہے، آپ ڈاکٹرز دیکھ لیں، ہر ڈاکٹر جو اتنا بڑا ماہر نہیں ہوتا کہ جب آپ نبض کو دیکھے اور آپ جو ہے وہ آپ کو مرض بتا دے۔ فیلڈ میں کچھ ماہر ہوتے ہیں، کچھ ترتو فرتو بھی ہوتے ہیں، ایسا چلتا رہتا ہے دنیا میں، ہر فیلڈ میں ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے، کچھ لوگوں کو اس طرح کی باتیں کر کے، اگر کچھ میں غلطی ہے یا کمی ہے تو ان کو ہائی لائٹ کر کے عوام کو علماء سے نفرت دلاتا ہے، اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ آگے میں آپ کو دکھانا ہوں کہ کس طرح گندی زبان استعمال کرتا ہے علماء کے بارے میں، اور جھوٹ کیا بول رہا ہے جناب۔ میں تو کہتا ہوں پوچھو، یہ کوئی تمیز ہے؟ پوچھو۔ کتنے لکھی یہ گل؟ ہاں کتنے لکھی گل؟ میں بار بار کہتا ہوں ہاں پوچھو، کتنے لکھیے گل مرزا صاحب، اسی بھی پوچھ دیاں کتنے لکھیے گل آگے جا کے۔ دوستو آپ بھی پوچھیں ان سے کہ آپ نے اتنا جو جھوٹ بولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کتنے لکھی ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں۔ اسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو۔ تو میں تو کہتا ہوں علماء سے جا کے پوچھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں مولوی اتنی پیڑی شے اللہ دے بندے ہو کہ وقت دے پیغمبر دی گل کوئی نہیں جے سندا، تہاڈی میری کنے سننے ہے؟ اور اللہ کے دوستو فضل آپ نے سے دیکھا میں مولوی تحدیث انی پیڑی چہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں اب مولوی انی پیڑی چہ ہے، اب دیکھیں علماء یہود کو ملا کے علماء اہل سنت اور علماء محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ دیکھیں علماء بہت بری چیز ہے، کہتا ہے، پہلے کہتا ہے کہ جناب میں تو کہتا ہوں ان سے پوچھیں، مجھ پر الزام ہے بھائی الزام۔ اب تو سامنے لوگوں کے سامنے جس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے، اب آگے اس کا جو دعویٰ ہے وہ آپ سنیے، اور خود اس دعوے میں اس کا جواب ہے وہ بھی آپ دیکھیے کہ کتنے دعوے میں یہ نعمت کے طور پر آتا ہے۔ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں اس وقت واحد پلیٹ فارم اور لیڈنگ پلیٹ فارم یہ ہے جہاں پہ ہر بات کا آپ کو ریفرنس نظر آئے گا، ہر بات کا آپ کو ریفرنس نظر آئے گا، یہ دعویٰ ہے مرزا صاحب کا۔ اچھا جی، اب ذرا ہر بات کا ریفرنس آپ کو ملے گا۔ اب ان سے پوچھنے والے ہیں، معصومانہ سوال ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو نے بات کی کہ وہ خوارج کے جنازے پڑھاتے تھے، صرف اس بات کا ہمیں جواب دیں۔ دیکھیں کس طرح باتیں کر رہا ہے جناب۔ اسلام نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ کتاب بھی کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا مولا علی، ٹھیک ہے، ذرا دیکھیے، مولا علی علیہ السلام نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ذرا اس ساتھ کا دعویٰ بھی سن لیں ذرا۔ پلیٹ فارم، ریڈنگ پلیٹ فارم یہ ہے جہاں پہ ہر بات کا آپ کو ریفرنس نظر آئے گا۔
مولا علی علیہ السلام نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ قتال بھی کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا. لیکن آپ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے ان خوارج کے جو مولا علی کو کافر کہتے ہیں. یہ سوال جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ بہت زیادہ آ رہا ہے. حضرت علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں, اس کا حوالہ چاہیے. بھائی اس کے حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جو منافق بھی نہیں, جو اس کے حوالے کی ضرورت نہیں. پہلے تو آپ کہہ رہے جناب ہر بات کا ریفرنس ہوتا ہے, حوالہ ہوتا ہے. اب کہہ رہے حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جناب کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اب دیں آپ. نہیں, جو مشرک بھی نہیں. اب وہ کیا ہے, میں نے آپ سے سوال ہے, بولو نا, گونگے کیوں ہو گئے ہو؟ مسلمان کا جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. تو بس اس کے اندر امپلائڈ ہے. چلو آپ نے تاریخ کی ذکر کیا, تاریخ کی کتابوں میں میرے بھائی جواب دے دیا اصولی, میرے بھائی پانی میں مدانی نہ مارے. پانی میں مدانی نہ ماریں, جواب دے دیا جناب, اصولی طور پر جواب دے دیا, پانی میں مدانی نہ ماریں. دوستو آپ نے دیکھ لیا کس طرح کا بڑا دعویٰ کہ یہ واحد پلیٹ فارم ہے جہاں ہر بات کا ریفرنس دیا جاتا ہے, اس کا حوالہ دیا جاتا ہے. جناب دو حوالہ. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بولا کہ وہ خوارج کے جنازے پڑھاتے تھے, نعوذ باللہ من ذالک, جن کو مار مار کے ڈھیر بنایا, جن کے بارے میں آپ علیہ السلام کا فرمان جہاں وہ خوارج تمہیں ملے انہیں قتل کر دو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بولا کہ جناب انہوں نے خوارج کے جنازے پڑھائے. جب ان سے پوچھا گیا بتاؤ حوالہ کہاں ہے, کہتا پانی میں مندھانی نہ مارو, بس مسلمان ہوں گے, انہوں نے ان کا جنازہ ہوا ہوگا. بھائی جنازہ ہوا ہوگا, کس نے پڑھا؟ تم نے تو دعویٰ کیا کہ مولا علی نے جنازہ پڑھا ہے, وہ کدھر ہے؟ یہ سارے دعوے ہیں, جھوٹ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا ہے. 905 نمبر میری ویڈیو ہے علی نواز آن لائن چینل پر, انجینئر مرزا کے 100 جھوٹ ہم نے دکھائے ہیں اور اس کو ثابت بھی کیا, اور اس کی ہم نے PDF بھی بنائی ہے. تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی بھی اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا مکار اگر فراڈیا کوئی ہے تو انجینئر مرزا ہے.